السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں سید اعظم شاہ آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا ہمارا آن لائن لیسن جو ہے وہ ایک افسانے کے بارے میں ہے، جسے آپ کو پتہ ہے کہ انگلش میں شارٹ سٹوری کہتے ہیں، اور اس شارٹ سٹوری کا نام ہے فرام مدر ود لو۔ یہ ہماری فرسٹ ایئر کی جو انگلش ہے اس کا یونٹ نمبر 4 ہے۔ تو اردو میں اس کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے جو وہ لیکچر تھا وہ انگلش میں تھا، لیکن یہ اردو میں ہے تاکہ اس کی انڈرسٹینڈنگ کی طرف ہم بڑھ سکیں اور اس کی تفہیم صحیح طریقے سے ہو سکے۔ تو ہم انشاءاللہ اس کی تھیم پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس افسانے کی، اس کہانی کی تھیم جو ہے وہ ذمہ داری ہے۔ جو گھر کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور آپ کا جو رشتوں کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے، اور پھر خاندانی نظام جو ہوتا ہے، جس کو فیملی لائف کہتے ہیں، اس کا احساس کرنا اور خود کو اس کا ایک اہم رکن سمجھنا، اور زندگی کے نشیب و فراز کو قبول کرنا اور اس کے مطابق لائے عمل جو ہے مرتب کرنا۔ اور پھر جب اگر آپ کی زندگی میں کوئی مشکل وقت آتا ہے تو بجائے مایوس ہونے کے تسلیم کرنا کہ یہ ایک سچ ہے، لیکن ساتھ آپ اس کا مقابلہ بھی کرتے ہیں۔ آپ ہمت کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، آپ حوصلے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ تو یہی سچویشن جو ہے آپ کو اس کہانی میں ملتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کہانی منٹا نامی ایک لڑکی کی ہے، جو کہ ایک میری ہل نامی اسکول میں داخلہ لینا چاہتی ہے، جو کہ اس کے شہر سے باہر ہے، اور وہ ہاسٹل میں رہنا چاہتی ہے وہاں پر۔ لیکن پھر درمیان میں جو کلائمیکس آتا ہے اور جو کہ کانفلکٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا فادر جو ہے، اس کا والد اسے بتاتا ہے کہ اس کی ماں 3 مہینوں میں مر جائے گی، اس کی وفات ہو جائے گی۔ اس کی ماں اکثر بیمار رہتی ہے، اور پھر والد جو ہے منٹا کو بتاتا ہے، ساحل سمندر پر لے جا کر اسے بتاتا ہے کہ ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ اس کی ماں 3 مہینوں کے اندر مر جائے گی۔ تو پہلے تو یہ سن کر منٹا صدمے کا شکار ہو جاتی ہے، لیکن بعد میں باپ اور بیٹی تہیہ کرتے ہیں کہ وہ یہ بات یہ میری کو نہیں بتائیں گے۔ میری منٹا کی والدہ کا نام ہے۔ تو اس کے بعد وہ اسی طرح معمول کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ اسی طرح گھر میں پارٹیاں ہوتی ہیں، منٹا کی سہیلیاں آتی ہیں جاتی ہیں، وہ اسی طرح کھیل کھیلتے ہیں، اسی طرح ٹیلی ویژن جو ہے لگا ہوتا ہے۔ اور تو یہ ایک سچویشن جو ہے اس کو وہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے سے نمٹ رہے ہوتے ہیں، اس مسئلے کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں، ایک مشکل صورتحال ہے اس کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمت سے، حوصلے سے سامنا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ان کا جو بنیادی ایک مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ منٹا کی والدہ کو احساس نہ ہو کہ گھر میں کچھ عجیب ہونے جا رہا ہے، اور ڈاکٹر نے کیا بتایا تھا تو اس کا بھی وہ اسے نہیں بتاتے، اس کے بارے میں اسے آگاہ نہیں کرتے۔ اور پھر منٹا کی والدہ مر جاتی ہے، لیکن منٹا نہ تو اس کے جنازے پر چیختی ہے، چلاتی ہے، نہ وہ ہجوم میں جو ہے وہ اس طرح رویہ اختیار کرتی ہے کہ جس سے لگے کہ وہ مایوس ہو چکی ہے۔ اگرچہ اس کے رشتہ دار اس کو رونے کا کہتے ہیں، لیکن وہ نہیں روتی۔ اور پھر جس طرح کہ ہمیں کہانی میں بتایا جاتا ہے کہ جو نیلی چیئر ہوتی ہے، بلو چیئر، وہاں وہ جا کر بیٹھتی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ ذمہ داری قبول کر لیتی ہے، وہ جو نئی حقیقت ہے اسے تسلیم کر لیتی ہے۔ وہ تسلیم کر لیتی ہے کہ زندگی، اگر زندگی ہے تو اس کے مقابلے میں موت بھی ہے، اور وہ تسلیم کر لیتی ہے کہ مرنے والوں کے ساتھ انسان مر نہیں جایا کرتا۔
دیکھیں اس کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی، لیکن اس کا والد تو ابھی زندہ تھا، تو ظاہر ہے کہ اگر وہ اس کے غم میں تڑپتی رہتی اور مایوس ہو جاتی زندگی سے، تو پھر والد کا خیال کون رکھتا جو کہ بیمار تھا، اور ماں نے مرتے ہوئے اس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ والد کا خیال رکھے گی، کیونکہ والد بھی بیمار رہتا تھا اور والد کو بھی میڈیسن کی ضرورت تھی۔ اور منٹا جو ہے کھڑکی ونڈو سل وہاں جو ہے اس کی میڈیسن رکھتی ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ ذمہ داری کا احساس کر رہی ہے۔ اسے خدشہ ہوتا ہے کہ شاید وہ بھول نہ جائے اور کوئی دن قضا نہ ہو جائے جس دن اس کا والد میڈیسن نہ لے، کیونکہ میڈیسن نہ لینے سے اس کی والد کی صحت پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے تھے۔ تو ان ساری چیزوں کا احساس اور ایک بدلی ہوئی منٹا ہمیں بتاتی ہے کہ وہ ایک ڈائنامک کریکٹر ہے، اور وہ ایک اچھی اور سمجھدار لڑکی ہے۔ وہ جہاں اس کے اندر خواہشات ہیں، جہاں اس کے اندر ایک ایکسائٹمنٹ ہے، جہاں اس کے اندر ایک بچکانہ پن ہے، وہیں اس کے اندر جو ہے ایک مضبوط معاملہ فہم اور مسائل کو حل کرنے والی اور دوسروں کی خاطر اپنی خوشیاں قربان کرنے والی لڑکی بھی موجود ہے، اور اس کا مظاہرہ جو ہے وہ اپنی والدہ کی موت کے بعد جو ہے وہ کرتی ہے، اور ہمیں ایک بدلی ہوئی منٹا نظر آتی ہے۔ تو اس کہانی کی جو ساری تھیم ہے وہ ذمہ داری سے متعلق ہے، وہ رشتوں کی اہمیت سے متعلق ہے، وہ فیملی لائف سے متعلق ہے، وہ رشتوں کو وقت دینے سے متعلق ہے، وہ معاملہ فہمی سے متعلق ہے، وہ زندگی کے نشیب و فراز کو تسلیم کرنے سے متعلق ہے، وہ مشکل حالات میں ثابت قدم رہنے سے متعلق ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو یہ سارے جو موضوعات ہیں اور یہ تھیمز بھی ہیں، تھیم ود ان تھیم بھی ہوتی ہے نا، تو یہ ساری تھیم جو ہے یونیورسل ہیں۔ اور زوئے شیربن جو کہ اس کہانی کی رائٹر ہیں، ان کی ساری کہانیوں میں ہمیں ایسے ہی مسائل ملتے ہیں، خاص کر نوجوان لڑکیاں جو کہ اس طرح کے مسائل کا سامنا کرتی ہیں اور اس طرح کے حالات سے انہیں گزرنا پڑتا ہے، اور پھر وہ حوصلے کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہی اس کہانی کا میسج ہے، اس کی تھیم ہے، اور ظاہر ہے کہ اس طرح کی شارٹ سٹوریز جو ہوتی ہیں اس میں رائٹر ایکسپلین نہیں کرتا چیزوں کو، رائٹر آخر میں نتیجہ نہیں لکھتا۔ اکثر اسٹوڈنٹ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کہانی جو ہے ہم سے کیا کہہ رہی ہے، تو وہ جو افسانہ ہوتا ہے وہ اسی طرح سسپنس کے عالم میں جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، تجسس کے عالم میں ختم ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ قاری خود نکالتا ہے، پڑھنے والا خود اس کا نتیجہ نکالتا ہے، نہ کہ رائٹر اس کے بارے میں بتاتا ہے۔ اور دیکھیں اگر آپ اسی کہانی میں سے اگر منٹا کا کریکٹر سکیچ آپ لکھتے ہیں تو بھی رائٹر تو آپ کو نہیں بتاتا کہ منٹا بڑی اچھی لڑکی تھی، منٹا معاملہ فہم تھی، منٹا حوصلہ مند تھی، منٹا جو ہے وہ ایک ذمہ دار لڑکی تھی۔ تو یہ تو ہم نے اندازہ لگایا کہانی پڑھنے کے بعد، جو ہم سمجھے تو ہم ایک رائے قائم کرتے ہیں۔ تو اسی طرح تھیم کے بارے میں ہم رائے قائم کرتے ہیں کہ ایک کہانی ہم نے پڑھی اور اس کہانی میں ہمیں جو لگا اور ہم نے جو آبزرو کیا، جو مشاہدہ کیا، تو ہم وہ اس پر بات کر رہے ہیں اور وہی آپ کو لکھنا پڑتا ہے۔ تو دیکھیں اس دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ فرسٹ ایئر کا جو پیپر ہے وہ ایس ایل او بیس ہوگا، 50%، یعنی 50% پیپر جو ہے ایس ایل او بیسڈ ہوگا۔ تو ایس ایل او میں ظاہر ہے کہ ماہرین تعلیم اس کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، لیکن جہاں تک ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے تو اگر آپ کو چیپٹر کی اچھے سے سمجھ آ جائے، دیکھیں ہر چیپٹر جو ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، ہر چیپٹر کے اندر کوئی میسج ہوتا ہے، اور وہ میسج آپ کو کنوے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اسی کی خاطر وہ چیپٹر انکلوڈ کیا جاتا ہے آپ کے نصاب میں۔ اگر آپ اس مقصد کو نہ سمجھیں، اس میسج تک نہ پہنچے، اس تھیم تک نہ پہنچے، اس مرکزی خیال تک نہ پہنچے، اور اس کے بارے میں نئے انداز سے نہ سوچیں، تو اگر آپ ان دی اینڈ وہ جو کمپریہنشن سیکشن میں جو کہ آپ کے سوال جواب ہوتے ہیں وہ آپ رٹ لیتے ہیں، تو
جو تعلیم کا مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا جو نظام ہے وہ اسی لیے متعارف کرایا گیا ہے کہ جس مقصد کے تحت کتابیں مرتب کی گئی ہیں وہ مقصد حاصل کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ اگر ایک سبق پڑھایا جاتا ہے، مثال کے طور پر منٹا کا ہی جو چیپٹر ہے فرام مدر ود لو، تو اس میں ذمہ داری اس کہانی کی تھیم ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس تھیم کو سامنے رکھ کر تو ہم زندگی کے باقی معاملات پر بھی اپنی رائے قائم کر سکتے ہیں، ہم اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کر سکتے ہیں اس تھیم کو، اور اس تھیم سے ہم نئے انداز سے سوچ سکتے ہیں کہ بھائی میں کیا کر رہا ہوں، اور ہمارے معاشرے میں ذمہ داری کا احساس جو ہے اس کی کس حد تک ضرورت ہے، اور منٹا جیسی لڑکیاں جو ہیں وہ خاندان میں کس قدر فعال اور مؤثر کردار ادا کرتی ہیں۔ تو جب ہم ان پہلوؤں پر سوچتے ہیں تو وہ آپ کا ایسا لو ہوتا ہے۔ تو ایسا لو بنیادی طور پر اگر آپ کو آپ کا چیپٹر اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے تو یہی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا ایسا لو بھی ہے، آپ کا مقصد بھی ہے، آپ کا کیا بلکہ جس نے چیپٹر لکھا، جس نے چیپٹر انکلوڈ کیا اس کا مقصد۔ تو انشاءاللہ مختلف چیپٹرز پر مختلف اسباق جو ہیں فرسٹ اسٹیج کی انگلش میں، اس کے حوالے سے ہم آگے بھی ویڈیوز بنائیں گے، آڈیوز بنائیں گے اور آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ تو ابھی اس وقت مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔